the first man. ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے، خامد اور بیوی. اللہ نے آدم کو بنایا. آدم علیہ السلام یا ابلیس. انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو زمین کے الگ الگ حصوں سے اکٹھی کی گئی تھی، جو ان کے آنے والی اولادوں کی خصوصیت کو اور رنگت کو درساتی ہے. یہ بات ترمذی کے اندر موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا اور یہ مٹی دنیا میں ہر جگہ سے لی گئی. اسی لیے کچھ لوگوں کا رنگ کالا، کچھ کا سفید، کچھ کا درمیانی اور کچھ گندے اور کچھ صاف انسان ہوتے ہیں، بیکاز ساری ہی طرح کی مٹی لی گئی تھی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 فٹ کا بنایا، اور کچھ جگہوں پر ملتا ہے کہ انہیں 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا بنایا، اور ہر انسان جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہی کی شکل کا، انہی کی لمبائی چوڑائی کا ہوگا انشاءاللہ. صحیح مسلم میں بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کی کریشن کے بارے میں اعلان کیا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں. جب میں اسے تکمیل کر چکا اور اس میں روح پھونک دی تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرو. اور ہاں، 40 سال تک پہلا انسان جو مٹی سے بنایا گیا تھا ایک بے جان فگر بنا رہا. اس دوران جو فرشتے گزرتے تھے انہیں ایک عجیب اور خوف کا احساس ہوتا تھا. خاص کر ابلیس اللہ تعالیٰ کی نئی کریشن سے حسد مطلب جلن رکھتا تھا. وہ اکثر آدم علیہ السلام کی مٹی کے فگر پر مارتے ہوئے انہیں طنز کرتا تھا، تم کچھ بھی نہیں ہو، اگر مجھے تم پر غالب ہونے کا موقع ملا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، اور اگر تم مجھ پر غالب آئے تو میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا. اور جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر مارتا تو ہر مارنے پر مٹی کے برتن جیسی آواز آتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاص بنایا، انہیں ایسی خوبی سے نوازا جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی. فرشتوں کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو مرضی کی آزادی تھی، سمجھنے کی قوت اور تخلیقی صلاحیت دی گئی تھی، اور یہ سب اس لیے دیا گیا تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی حقیقت کو سمجھ سکیں، سچائی کو دیکھیں اور اپنے وجود کا مقصد سمجھ سکیں.